جو علم حاصل کرتا ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چل پڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اس راستے کو، جنت کے راستے کو اس کے لیے ہموار کر دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں بقی الدین ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ۔ اندلس قرطبہ جو ہے ایک وقت اسلام کا عالمی مرکز تھا، وہاں رہتے تھے۔ انہوں نے خود ایک کتاب میں اپنی تعلیمی ایام، کس طرح انہوں نے علم دین حاصل کیا، کتنی اہمیت تھی، اس کو بتایا ہے ترغیب کے لیے۔ فرماتے ہیں میں اندلس میں ابھی بچپنا تھا، میرا چھوٹی عمر تھی، میں نے سنا کہ بغداد میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وقت کے امام ہیں، جن کا مسلک، جن کی فقہ اللہ تعالیٰ نے پھیلائی پوری دنیا میں۔ آج ان کے بھی ماننے والے ہیں، ان کی بھی اقتداء کرنے والے ہیں، وقت کے بہت بڑے امام ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں ان کے پاس جاؤں، علم حاصل کروں، قرآن سیکھوں، حدیث کو حاصل کروں۔ اس لیے میں قرطبہ اندلس سے سفر کیا، اور پیدائشی گھرانہ مالدار گھرانہ تھا، اور ایک ملک سے دوسرے ملک جانا تھا، اس لیے سمندری سفر تھا۔ میں نے یہ کشتی کو کرائے پر لے لیا، ہم سمندر میں چل رہے تھے۔ کشتی چلانے والا ناخدا، کشتی چلانے والا ڈرائیور راستہ بھول گیا سمندر کا، اور ایسی جگہ ہم آ کر پھنس گئے، چاروں طرف سمندر ہی سمندر، اور دوسری طرف سمندر میں سے لہریں اٹھنا شروع ہو گئی۔ ان لہروں کی وجہ سے ہمیں الٹیاں ہونے لگی۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ آج شاید ہمارا آخری وقت آ گیا ہے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا اور کشتی کو پار لگا دیا۔ ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں سمندر سے اس کشتی سے نکل کر باہر آیا، باہر آ کر دیکھا کہ ایک جنگل ہے، وہاں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، پوچھا بھائی یہاں سے بغداد کتنی دور ہے، مجھے بغداد جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بغداد یہاں سے 800 میل ہے، اور ایک میل آج کے حساب سے تقریباً 10 کلومیٹر سے زائد کو ایک میل کہا جاتا ہے۔ 10 کلومیٹر کے اوپر ایک میل بنتا ہے۔ 800 میل آپ کو یہاں سے سفر کرنا پڑے گا۔ اب جنگل ہے، وہ زمانہ کوئی سواری کا، کار، بس وغیرہ کا نہیں تھا، اس لیے بقی الدین ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اپنے سامان کو، اپنی گٹھلی کو سر پر رکھ لیا اور سوچا کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے اس فضیلت کو ذہن میں لایا کہ جو شخص علم کی طرف میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار کر دیتے ہیں۔ یہ سوچ کر میں نے سوچا اس کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آگے بڑھا، چلتے 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 جب طبیعت تھک جاتی اس گٹھلی کو نیچے رکھ دیتا اور جنگل ہی میں سو جاتا۔ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد پھر اس گٹھلی کو سر پر رکھ دیتا، پھر چلنا شروع کر دیتا۔ اسی طرح چلتے چلتے کئی مہینے، کئی ایام کے بعد بغداد پہنچا۔ بغداد پہنچنے کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا پتہ ڈھونڈتے ہوئے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ ان سے پوچھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا گھر کہاں ہے؟ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو معلوم ہوا وہاں پہنچنے کے بعد کہ وہ زمانہ ایک ظالم بادشاہ کا زمانہ تھا، بغداد پر ایک ظالم بادشاہ کی حکومت تھی، اور اس نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو قید خانے میں بند کر رکھا تھا، اور یہ حکم جاری کیا تھا کہ نہ آپ کسی سے ملیں گے، نہ کوئی آپ سے ملے گا، اس لیے آپ نہیں مل سکتے۔ ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
ایک تو میرا بچپن کا زمانہ تھا، بالکل چلڈرن، بالکل 8-9 عمر کا زمانہ ہے، اور ایک دور دراز دوسرے ملک میں آیا ہوں، جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ بھی حاصل نہیں ہوا۔ بہرحال وہاں پر ایک جگہ ایک مسجد میں رہنے لگا۔ آخر سوچتا رہا کہ میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے مل کر ہی جانا ہے۔ جب اتنے میل 800 میل سے زائد کا سفر کر کے آیا ہوں، میں ہمت کر کے کسی نہ کسی طرح علم حاصل کر کے ہی جاؤں۔ ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد آخر کئی دن اس سوچ و بچار میں گزر گئے کہ آخر ان سے ملے تو کیسے ملوں۔ میرے ذہن میں ایک تجویز یہ آئی، میں نے یہ سوچا کہ صبح ہوتے ہی کسی بھی طرح ان سے ملنا ہے۔ صبح ہوئی، صبح کو انہوں نے اپنے پیر پر گھٹنے پر ایک پٹی باندھ لی کہ دیکھنے والے کو یہ محسوس ہو کہ یہ اس کے پیر پر کچھ نہ کچھ چوٹ ہے، زخم لگی ہوئی، اور اپنی گٹھلی کو سر پر رکھ لیا، اپنے کپڑے کو پھاڑ لیا تاکہ دیکھنے والا یہ محسوس کرے کہ یہ سائل ہے، فقیر ہے، مانگنے والا ہے۔ ہاتھ میں کٹورا لے لیا اور بازار میں سوال کرنا شروع کر دیا۔ اتنی ذلت، اتنی رسوائی، اتنی حقارت مجھے لوگوں سے ملتی تھی۔ جس دروازے پر جاتا، جس گھر پر جاتا، لوگ بجائے کچھ دینے کے مجھے گھورتے، بڑی غور کی نظر سے دیکھتے۔ کئی لوگ تو یہ کہتے کہ تو بچہ ہے، جوان ہونے والا ہے، ابھی تو کچھ کر سکتا ہے، تو سوال کر رہا ہے، تو جو ہے اپنی حاجت کو لوگوں سے مانگ رہا ہے، کچھ کر کے کماتا کیوں نہیں؟ تو دکھتا بھی بہت اچھا ہے، صحت مند نظر آتا ہے۔ لوگوں کی اس حقارت کو میں جھیلتا، لوگوں کی باتوں کو برداشت کرتا، لوگوں کے گھورنے کو میں برداشت کرتا، تحمل کرتا، صرف حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے۔ بالآخر اسی طرح صبح پورا بازار، پورا علاقہ، پورا بغداد گھومتے پھرتے، رات میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے پاس آتا، جہاں پر ان کو پولیس نے بند کر دیا تھا۔ نہ ان کے گھر میں کوئی آ سکتا ہے، نہ ان کے گھر سے کوئی جا سکتا ہے، محاصرہ کر رکھا تھا۔ حضرت بقی الدین بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ان کے دروازے پر گیا، اور اس زمانے میں جو فقیر ہوتے تھے، جو سائل ہوتے تھے، ان کا انداز وہ عجیب نرالا ہوتا۔ نہ روٹی مانگتے تھے، نہ کپڑا مانگتے تھے، نہ روپیہ پیسہ مانگتے تھے۔ کسی دروازے پر جاتے، جا کر صرف یہ ندا لگاتے، یہ آواز لگاتے، اجرکم علی اللہ، تمہارا اجر، تمہارا بدلہ اللہ دے گا، اللہ کے ذمے تمہارا بدلہ ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر بقی الدین بن مخلد گئے، اور اتنی درد بھری آواز سے آواز لگائی، اتنی درد بھری آواز سے چیخا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے واقعتاً کوئی محتاج ہے، کوئی ضرورت مند ہے، چلو اس کے لیے کچھ تعاون کر دیں۔ دروازہ کھولا، ہاتھ میں کچھ اشرفیاں تھے، کچھ سکے تھے، حضرت امام احمد بن حنبل دینے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت بقی الدین ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، حضرت میں آپ کے روپیے پیسے، نہ آپ کی روٹی، نہ آپ کے کپڑے کا طلبگار ہوں، میں تو بس یہ اردن سے، قرطبہ سے، یہ دوسرے ملک سے اتنی مشقتیں، اتنے مجاہدے کرتے ہوئے یہاں پر پہنچا ہوں۔ یہاں پہنچنے کے بعد معلوم ہوا آپ کو بند کر دیا گیا ہے، آپ کا محاصرہ کر دیا گیا ہے۔ میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے کچھ علم دین حاصل کر لوں، کچھ حدیث حاصل کر لوں۔ حضرت میں آپ کے پاس آیا ہوں، کچھ نہ کچھ مجھے سکھا دیجیے۔ حضرت نے کہا، بات تو تمہاری صحیح ہے، لیکن اگر کوئی دیکھ لے یا پولیس دیکھ لے تو میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھی قید خانے میں ڈال دیں گے، تم بھی مصیبت میں آ جاؤ گے۔ ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حضرت میری ایک تجویز ہے، درخواست ہے کہ میں اسی طرح روز صرف علم کے لیے اس ذلت کو برداشت کروں گا کہ روز میں سوال کرتے ہوئے، گلی گلی گھومتے ہوئے
آپ کے گھر کے پاس آؤں گا، کٹورا آپ کے سامنے پھیلاؤں گا، آپ کے دروازے پر دستک دوں گا اور ادھر ادھر دیکھوں گا، اگر کوئی نہیں ہے تو میں ایسے ہی کھڑے ہو کر یہ سوال کرتا رہوں گا، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، تم مجھے اتنی دیر میں ایک آدھ حدیث سنا دینا۔ اگر کوئی آ گیا، کوئی نظر آ گیا، کوئی دیکھ رہا ہے اور پولیس نظر آ گئی تو آپ مجھے وہ سکے دے دینا، میں چلا جاؤں گا۔ کتاب سیر اعلام النبلاء، اس کتاب میں حضرت بقی الدین نے خود لکھا کہ اس طرح تقریباً 1 سال سے زائد عرصہ پیدائشی گھرانہ، مالدار گھرانہ، ثروت والا گھرانہ، آسانیوں والا گھرانہ، اس کے باوجود اتنی محنت، مشقت، مجاہدہ، علم دین کی اہمیت ان کے دل میں تھی، تب جا کر اس ذلت کو برداشت کرتے ہوئے 1 سال مکمل بھیک مانگنے کی شکل میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر دستک دیتے تھے۔ کوئی نہ ہوتا حضرت ایک آدھ حدیث، ایک مسئلہ بیان کر دیتے، وہ اسے وہیں پر کھڑے کھڑے یاد کر لیتے۔ 1 سال کا زمانہ گزر گیا، جو بادشاہ ظالم بادشاہ تھا وہ مر گیا، اس لیے کہ ظلم کی کبھی نہ کبھی تو رات آتی ہے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو حالات، یہ جو ماحول چل رہے ہیں ظلم کی ہر طرف، یا تو مسجد کے نام سے، مدرسے کے نام سے کسی نہ کسی چیز پر امیدیں اٹھائی جا رہی ہے، اس وقت میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، ففروا الی اللہ پر عمل کرنا ہے، اس لیے کہ رات کی تاریکی جتنی زیادہ بڑھتی ہے اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ صبح بہت جلد آنے والی ہے۔ ظلم کی انتہا جتنی ہوتی ہے اس بات کی علامت ہے کہ ظلم کے ساتھ ساتھ ظالم بھی ٹوٹنے والا ہے، ظالم کے لیے کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ 1 سال کا زمانہ گزرا تھا، وہ ظالم بادشاہ مر گیا، اللہ تعالیٰ نے خود اس ظالم بادشاہ کے بیٹے کو حکومت عطا کی، اور وہ بیٹا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا معتقد اور مرید بن گیا۔ اتنا ہی نہیں کہ اس نے حضرت کے گھر پر سے پابندی نکالی، بلکہ مسجد میں حضرت کو درس قائم کرنے کی اجازت دی، اور یہ کہا کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں آئیں، حضرت کے درس میں بیٹھے، حضرت سے علم حدیث حاصل کریں۔ ایک وقت میں، ایک دن میں 10,000 سے زائد مجمع حضرت کے حدیث کو سننے کے لیے آتا تھا۔ بقی الدین نے مخلد رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اس درس میں جایا کرتے تھے۔ ہزاروں کا مجمع ہے، حضرت امام احمد بن حنبل سے ملاقات کی نوبت نہیں آئی۔ ایک بار کوشش کرتے ہوئے مجمع میں گھس گئے، آگے بڑھے، بڑھتے بڑھتے پھر بھی حضرت سے ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ بقی الدین بن مخلد پر پڑ گئی۔ کہا مجمع سے خطاب کرتے ہوئے، ارے راستہ چھوڑو، ارے راستہ چھوڑو، یہی حقیقی طالب علم ہے۔